الرحمن الرحیم۔ طہارت پر گفتگو جاری تھی۔ طہارت کا تذکرہ ہوا، وضو کا تذکرہ ہوا۔ آج غسل کا بیان ہوگا۔ غسل کا مسنون طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو ابتداءً ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے مقام مخصوص کو دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر پانی ڈال کر انگلیوں سے بالوں کو جڑوں تک پہنچاتے، جب بال تر ہو جاتے تو پھر 3 چلو پانی لیتے، پھر اپنے سارے جسم پانی بہاتے، پھر پاؤں دھوتے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے پھر انگلیوں سے بالوں کو جڑوں تک پانی پہنچاتے، جب جلد تر ہو جاتی تو پھر جسم پر 3 مرتبہ پانی بہاتے۔ مسلم شریف کے اندر یہ طریقہ لکھا ہوا ہے۔ آج کل چونکہ زیادہ تر ہم شاور کا گھروں میں استعمال ہوتا ہے، تو آج کل اس وقت بالٹیاں ٹب وغیرہ یہ استعمال ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جب بھی غسل جنابت کے لیے یا ویسے جائیں، سب سے پہلے استنجا اچھی طرح کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ دھو کے پورا وضو کریں نماز کی طرح، اور پھر اس کے بعد شاور کے نیچے یا جیسے بھی پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈال کے پورا، پھر بائیں، پھر سر پر، اور پورے جسم کو ایک بال خشک رہے بغیر گیلا کرنا، یہ غسل کی یعنی غسل اس سے مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے پورے جسم کا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اہتمام سے طہارت حاصل کرو۔ ارشاد نبوی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غسل جنابت میں بال برابر جگہ بغیر دھوئے چھوڑ دی تو اس کے ساتھ آگ سے ایسا اور ایسا کیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں آگ کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 جماع کرنے سے، نمبر 2 خروج منی سے احتلام کی صورت میں نکلے یا جس صورت کے اندر بھی، نمبر 3 عورت کا ماہواری آنا، حیض جسے کہتے ہیں یا ڈیٹ کہتے ہیں، نمبر 4 نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون ہے اس سے پاک ہونا۔ جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی 4 اعضاء کے درمیان بیٹھے اور کوشش کرے تو اس پر غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو چاہے نہ ہو۔ مرد اور عورت کا ختنہ حشفہ مل جائے تو غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو جو مادہ منوی ہے وہ اچھل کر پوری لذت کے ساتھ نکلے، یعنی اس کو کہتے ہیں شہوت کی حالت میں تیزی کے ساتھ مادے کا نکلنا، تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو وزن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بغیر لذت کے، بغیر اچھل کے وہ کسی کو اگر مادہ نکل گیا تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ نیند اور بیداری دونوں حالتوں کے اندر ایک ہی حکم ہے، اور مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جیسے مرد کو غسل لازم آتا ہے، عورت کو بھی غسل لازم آتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدی کے بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو مادے کا اچھل کر شہوت کے ساتھ نکلنا ہے اس سے غسل لازم آتا ہے، اور اگر اس سے پہلے جو پانی وغیرہ نکلتا ہے ویسے ہی مرد ہو یا عورت ہو اس سے وضو لازم آئے گا، غسل لازم نہیں آئے گا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت حیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی حیادار نہیں ہے۔
کائنات کے اندر. تو اللہ کی صرف حیا حق بیان کرنے میں مانے نہیں ہوتی. مثلا بعض کہتے ہیں وہ ایک کڑا مسئلہ بیان کرتا، وہ ایک کو مسئلہ بیان کرنے والا تھا. اب جس دور سے گزر رہے ہیں، جو میڈیا آپ کے پاس ہے، جو فون آپ کے پاس ہے، جو چیزیں آپ کے گھر کے اندر بچوں کے پاس، بچیوں کے پاس، سب کے پاس موجود ہے، بھلا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو اب اس کے اندر دین کے مسائل تو یعنی بیان نہیں ہوتے اس طریقے سے جیسے ضرورت ہے ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بڑوں کو. تو پھر وہ کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ مدرسے میں وہ نہیں جائیں گے، مسجد میں وہ نہیں بیان نہیں ہوگا جی، اور ان کو سہولت گھر کے اندر میسر نہیں ہوگی. ایسی کتابیں ان کو والدین لے کر نہیں دیں گے جو بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں. اپنی بچیوں کو تحفہ خواتین کتاب ہے مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی، وہ ہر آدمی لے کے اپنے گھر میں رکھے اور وہ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے دے کہ اس کو پڑھے جی. اس میں مسائل اور بہت ساری ان کی تربیت کی، ان کی شادی کے بعد پہلے وہ سارے اس کے اندر تربیت وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہر شخص وہ کوشش کرے اس کو لے کر اپنے گھر میں رکھے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی صفت حیا جو ہے حق بیان کرنے میں مانے نہیں ہوتی. تو فرمایا تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں غسل واجب ہوگا جبکہ وہ احتلام کے آثار دیکھے، یعنی کپڑے گندے دیکھے بعد میں. اسی طریقے کے ساتھ غسل کے اندر پورے جسم کو تر کرنا ضروری ہے. عورتیں جو ہے انہوں نے اگر بالوں کی میڈیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں اور وہ میڈیاں کھولے بغیر اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا سکتی ہیں تو ان کو میڈیاں یہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لیں تو ان کا غسل درست ہو جائے گا. لیکن اگر کسی مرد ملنگ نے یا ایسا کیا ہوا ہے جیسے بعض ہوتے ہیں وہ بال بڑے رکھ کے اس کی میڈیاں کر لیتے ہیں، ان کے لیے بالوں کا کھول کر جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے. کیونکہ مرد کی شان نہیں ہے کہ وہ میڈیاں بنائے، وہ بالوں کو گوندنا جس کو کہتے ہیں وہ مرد کی شان نہیں ہے، یہ عورت کی ہے. مرد عورت کی مشابہت کرے گا تو اس کے لیے مسئلہ الگ ہے، عورت کے لیے الگ. عورت نہ بھی کھولے تو کوئی حرج نہیں، جڑوں تک بال پہنچنے ضروری ہے. اسی طرح عورت جو کان کے اندر بالی ہے، جو ناک کے اندر کوکا ہے، بالی کو ہلا کر، کوکے کو ہلا کر یہ پانی پہنچائے. اسی طریقے سے انگوٹھی پہنی ہوئی مادی عورت ہے، ان کو اس کو ہلا کر اس کو اتار کے دوبارہ وہاں تک پانی وضو میں بھی ضروری ہے، غسل میں بھی ضروری ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو عورتیں ہیں وہ مخصوص ایام کے بعد، چاہے ماہانہ ہوں یا بچے کی پیدائش کے بعد ہو، جب وہ بالکل پاک ہو جائے تو ان پر بھی غسل واجب اور ضروری ہے، ان کے لیے نہانا ضروری ہے. رہا جو ڈیٹ ہوتی ہے بیماری، اس کی کم از کم 3 دن مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم بلڈ آیا تو اس کو نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، نہ خامد. لہذا وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی اور خامد کو بھی. اور اگر 3 دن سے زائد اور 10 دن سے پہلے اس دوران آئے تو یہ معاف ہے. عورتوں کی اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں، کوئی 6 دن، کوئی 7 دن، کوئی 8 دن. 10 دن سے زائد نہیں آ سکتا. 10 دن سے زائد اگر آئے گا اسے شریعت استحاضہ کہتی ہے، یعنی وہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میڈیکلی طور پہ بھی وہ بیماری کا نہیں ہوتا مخصوص، وہ ویسے کوئی دوسری ہے. اس صورت کے اندر بھی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے، ہر وضو 10 دن سے زائد ہو، ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کرے، نماز بھی پڑھے ہر نماز کے ساتھ، اور جو ہی وقت ختم ہوگا خود بخود وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح روزے وغیرہ بھی سارے. اسی طرح جو یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے معاملہ، کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ 6 اور یہ 40 دن یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، زیادہ سے زیادہ. یہ کوئی پکی نہیں ہے، لوگوں کے اندر یہی مشہور ہے 40 دن وہ نہانا نہیں، نماز نہیں پڑھنی، روزے میں کچھ نہیں رکھنا. یہ نہیں ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے. اگر کوئی عورت 5 دن بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، خونانہ ختم، وہ پاک صاف ہے، وہ نہا کے روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، خامد بھی، سب کچھ. زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. اس کا مدد کیا ہے کہ اگر 41ویں دن اس کے بعد بھی آئے خون تو اب وہ ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو بھی کرے گی، روزے بھی رکھے گی، نمازیں بھی پڑھے گی، خامد بھی، سب کچھ یہ ہے. یعنی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے. 40 دن انتظار نہیں کرنا، جس دن بھی وہ ٹھیک ہو جائے
الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دن کے بعد سارے عبادات کے دیگر گھریلو سارے معاملات اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کم از کم کوئی زیادہ سے زیادہ 40 ہے۔ اللہ ہمیں مسائل دین میں سیکھ کر اس کے مطابق ہمارے سارے گزارنے کی توفیق نصیب